इनर पीस क्या है जी? इंटरनल पीस, ठीक है? यानी अंदरूनी सुकून क्या है, रूहानी सुकून क्या है, चैन क्या है, किसे कहते हैं हम उसको और कैसे हासिल कर सकते हैं? कहना अलग बात है, हासिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल के तकरीबन हमारी जो न्यू जनरेशन है उनका भी इशू है और हमारी जो ओल्डर जो जितनी भी जनरेशन है, हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके साथ तो वैसे ही एज के हिसाब से होता है, पर हमारे लिए जो न्यू जनरेशन है हमारी आजकल की इस रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड के अंदर, जो कि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फास्ट जा रही है, तो उसके अंदर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ इम्पैक्ट्स भी हैं, और उसके वजह से हमारा रूह जो है, हमारी जो सुकून है, उसके मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक इन्हीं तमाम मसलों को डील करना, यानी इनर पीस जो है, हमारा जो सुकून है, रूहानी सुकून है, चैन है, वो हम कैसे हासिल करें, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आइए शुरू करते हैं, नंबर 1 पर है कि पीस जो है, सुकून जो है, वो इंसान के अंदर होता है और हम अक्सर गलती करते हैं, उसको बाहर ढूंढते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। पीस जो है, इंटरनल पीस है, वो इंसान के अंदर मौजूद है, ना कि बाहर। जब हम ये गलती करते हैं ना कि हम सुकून बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने इर्द गिर्द ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें खुशी नहीं मिलती। हम उसको, क्योंकि खुशी बाहर है ही नहीं। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम किसी शॉप पर खरीद सकें। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकें। खुशी कोई ऐसी शक्ल नहीं है जिसको हम देखकर पहचान सकें। खुशी या सुकून जो है, वो एक किस्म की फीलिंग है जो कि अंदर से ही हम फील कर सकते हैं। जब आप अंदर से ही, आपका अंदर ही एक सुकून में फील करेगा ख़ुद को, तो हर चीज़, बाहर की हर चीज़ उसको खुशी और सुकून देगी। ये ज़हन में रखें आप बात, कि आपका जो इंटरनल पीस है वो आपके इंटरनल बॉडी के अंदर ही है। हम कहते हैं ना कि जी है तो जहान है, यानी जी खुश तो जहान खुश। ये हम फिज़िकली सिर्फ बात नहीं कर रहे कि हम फिज़िकली, हमारी सेहत अच्छी है तो हमारी जहान भी अच्छा लगता है। ये एक नेचुरल और साइंटिफिक प्रूवन बात है वाकई में। पर हम इंटरनल सुकून की भी अगर बात करें, तो उसके अंदर जो जी है, यानी हमारा जो रूह है, अगर वो खुश है तो हम खुश हैं। और वो रूह कैसे खुश होगा? वो आपको इंटरनली खुद को खुश रखने से ही होगा। और ख़ुद को खुश कैसे रखते हैं हम? यानी अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कि अंदर सुकून जो है वो अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। तो वो कैसे होता है? अंदर कहाँ होता है? किस जगह होता है? किस जगह मिलता है? किस जगह फ़ील होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर सुकून है, यानी आप अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल में रखें। ठीक है, आप छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश क्यों नहीं हो जाते? आप छोटी-छोटी चीज़ों पर खुश होना शुरू तो करें। और छोटी-छोटी चीज़ें असल में दर हकीकत बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। कैसे? आपको अल्लाह ताला ने सेहत बख्शी है, आपके हाथ-पाँव बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, आपकी आँखें बिल्कुल सही काम करती हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, आप तोतले नहीं हैं, आप गूंगे नहीं हैं, आप बहरे नहीं हैं, आप खुदा न खास्ता काने नहीं हैं, आप अंधे नहीं हैं, ठीक है, आप माजूर नहीं हैं। इन चीज़ों को 2 सेकंड के लिए बैठकर सोचें, तो आप कितनी बड़ी गनीमत है आप कितने बड़े रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स आप कह सकते हैं, वर्ल्ड कह सकते हैं, कि आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से हैं, क्योंकि आपके पास अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी हैं। इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप अल्टरनेट क्यों नहीं ढूँढते? आप अपनी ख्वाहिशों के पीछे इस तरीके से क्यों भागना शुरू कर देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यू हैव टू गो थ्रू द हैंड एंड माउथ। आपको आपका गुजारा जो है वो होता ही मुश्किल से है, और आप पीछे भागना शुरू कर देते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल रखें। देखें, आप जो है अपने आप को अल्टरनेट वेज दें। जब आपको इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो आप उसको बताएं, अपने आप को बताएं कि व्हाट यू हैव गॉट, आपके पास क्या है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेचारे माजूर हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काने हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, जो बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, सुन नहीं पाते, बहरे हैं। खुदा न खास्ता काफ़ी लोगों को ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं, कुछ खा नहीं पाते सही तरीके से। काफ़ी लोगों को रातों को नींद नहीं आती। आप देखें तो सही, आपके अंदर क्या क्या अल्लाह ने कौन कौन सी खुशी रख दी है आपके अंदर। आपके अंदर जितनी अल्लाह ताला ने खुशियाँ रखी हैं, आप देख लें। आपकी पूरी बॉडी सही से काम कर रही है, ये कोई छोटी गनीमत है, ये कोई कम बात है कि आपकी आंखें सही काम कर रही हैं, आपको रात को सही नींद आ जाती है, आपके
ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں, آپ بہت فٹ ہیں, فائن ہیں. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے, ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, معذور ہے بیچارے. ان کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپ کی وہ خواہش جو گاڑی میں گھومنے کی خواہش ہے, وہ تو بیچارے پیر کی خواہش رکھتے ہیں. ان سے پوچھ لو کہ سب سے بڑی دنیا کی غنیمت کیا ہے, وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے گاڑی ہو, بنگلہ ہو, وہ کہیں گے کہ میرے ہاتھ پاؤں. تو بھائی اب اس چیز پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ واٹ یو ہیو گاٹ. یہ انٹرنل پیس نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس میں خوش رہنا سیکھو نا. آپ کیوں نہیں خوش رہنا سیکھ رہے آپ اس پہ؟ جو نیگیٹو آپ کو مطلب ہوپس ہیں ان کو پہلے ختم کرتے ہیں. جو ہمارا نیگیٹو ایلیمنٹ ہے نا, کہ ہم اکثر ہر چیز کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا, یہ جی مجھ سے نہیں ہوگا, یہ وہ بندہ ایسا نہیں کرے گا, وہ میری ہیلپ نہیں کرے گا, یا میرے گھر والے مجھے نہیں سمجھیں گے, یا ETC. اس طریقے کے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں آپ کے اندر انٹرنلی, آپ جو امپلانٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پلانٹڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پہلے براہ کرم ختم کریں. ہمیشہ اپنا جو امید ہے, اپنا جو گمان ہے, وہ پرفیکٹ رکھیں. اپنے گمان کو جب آپ پرفیکٹ رکھیں گے, کریکٹ رکھیں گے, تو جسے گمان آپ کریں گے نا, ویسا ہی آپ خود کو پائیں گے. آپ کے جو سارے کام ہیں, جو سارے ایکٹیویٹیز ہیں, وہ آٹومیٹکلی جو نیگیٹو بھی ہونی ہوں گی, وہ پازیٹیو انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ایک ایسا سمجھ لیں, ایک پروون چیز ہے یہ بھی. اگر آپ انٹرنل پیس چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر 1 پر آپ گمان کو صحیح رکھیں. اپنے جو ہوپس ہیں ان کو نیگیٹو میں نہ بدلیں. جو نیگیٹو ہوپس ہیں, جو گمان آپ کے نیگیٹو ہیں, کسی کے بھی, کسی آدمی کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں, اپنی اسٹڈیز کو لے کر ہیں, کسی بھی طریقے کے, ان کو تھوڑا سا پازیٹیو کرنا شروع کر دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی مدد کرنا میرے یہ مراد ہے کہ آپ, اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. آپ سب سے پہلے جو لوگ ہیں جن کی آپ کو مدد کرنی چاہیے, وہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے کاموں میں تھوڑی بہت ہیلپ ضرور کروا دیں. آپ کی امی ہیں, ان کے کاموں میں آپ ان کی ہیلپ کروا دیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کے کاموں میں آپ نے کسی کو پڑھنا سکھا دیا, کسی کا جو ہے کسی کو مشکل ہو رہی ہے سیکھنے میں, وہ سکھا دی. ٹھیک ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اپنی امی کا سر دبا دیا, پاؤں دبا دیے. ٹھیک ہے, آپ اپنے کپڑے خود نکال کر خود استری کر رہے ہیں. تو اس طریقے ایکٹیویٹیز, یعنی آپ اگر گھر والوں کی بھی ہیلپ کرنا, دوسروں کی ہیلپ تو بعد میں ہم کرتے ہیں نا, کیونکہ کہتے ہیں کہ سوئی بیفور یور اون ہوم, یا چیریٹی بگنس فرام دا ہوم. تو چیریٹی بگنس تو ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے, اور ویسے مورلی بھی ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہماری گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں, اور ہمیں گھر سے ہی شروع کرنی چاہیے. تو ہم سب سے پہلے لوگوں کی ہیلپ سے, میری مراد یہ ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں کی ہیلپ تب کریں گے نا جب آپ گھر کی ہیلپ کریں گے, کہ لوگوں کو دکھاوا تو نہیں کریں گے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں, کہ باہر تو کرتے رہتے ہیں, اور گھر کے خود کے جو ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت ہی مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہمیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, یعنی ہمیں گھر سے شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہمیں خود کو کریکٹ کرنا ہوگا. یہ کیونکہ ہم انٹرنل پیس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل پیس کی بات نہیں کر رہے. اگر ایکسٹرنل پیس کی بات کر رہے ہوتے تو ہم ڈائریکٹلی باہر کے لوگوں کو فوکس کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں ان چیزوں کو فوکس کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہم روحانی سکون کی بات کر رہے ہیں, دنیاوی سکون کی بات نہیں کر رہے جو ٹیمپریری ہوتا ہے, جو کہ بیس لیس ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک پرماننٹ سکون کی, ایک بہت ہی فاؤنڈیڈ جو ہے پلر, جو اس کے بہت ہی گہرائی میں چھپے ہوئے ہوں, جو کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو فیل ہوتی رہی ہے, وہ اس خوشی کی, اس انر سکون کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے انر سکون جو ہے آپ کو ہمیشہ ملتا ہے جب آپ ان کو ایکچوئل جو ہے دکھاوے سے بالکل خالی چیزیں ہیں نا, وہ کرنا جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں واقعی میں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. انر پیس جو ہے, انٹرنل پیس جو ہے, روحانی سکون, اسپریچول جو ہے, وہ آپ کو تب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ہیلپ کرنا شروع کریں. نمبر 2 پہ یہ ہے. نمبر 1 پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نیگیٹو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, خاص طور پر نیگیٹو امیدیں, گمان جتنے ہیں, ان کو ختم کر دیں. نمبر 2 پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ پہلے, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی جتنی بھی, جس بھی طریقے سے, میں نے آپ کو بتا دیا, ایگزامپل دے دیے کہ زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے کام کرنے میں, اس کی پڑھائی میں, آپ نے اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کروا دیا اس کا لیسن. ٹھیک ہے, یہ ہیلپ ہے. ٹھیک ہے,
اور اپنی امی کا سر دبا دیا، اپنے کپڑے خود نکال کر خود استری کر دیے، کبھی کبھار اپنے کپڑے خود دھو دیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہیلپ میں شمار ہوتی ہیں. میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا، سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر، اپنی اسٹڈیز چھوڑ کر، اپنے سارے آفس ورکس چھوڑ کر جو ہے اب جہاں پر بھی جس بھی پوزیشن پر ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں ہیلپ. آپ کو الگ سے ٹائم دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، وہ میرے بھائی آپ جہاں پر بھی جس بھی پوزیشن پر ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کر، وہاں پر رہ کر سب کی مدد کر سکتے ہیں. چاہے آپ آفس میں ہیں تو کیا آفس میں آپ کو لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ گھر پر ہیں، گھر پر تو ہر کوئی جاتا ہے نا. کوئی ایسا ہے جو آپ کہیں گے کہ گھر پہ میں نہیں جاتا. آپ جیسے ہی گھر پر تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے جاتے ہیں آپ ٹوٹ پڑتے ہیں گھر والوں پر، آپ اپنا غصہ نکالتے ہیں گھر والوں پر. آپ گھر بیٹھے ساری چیزیں جو ہیں ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اسپیشلی میں ماں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ساری چیزیں آتی ہیں، ساری جتنی کیئر کر سکیں. ایٹ لیسٹ آپ ان کی ہیلپ نہیں کرتے تو کیئر تو کر سکتے ہیں نا. یہ بھی ہیلپ میں شمار ہوتا ہے. آپ ان کی کیئر کریں. آپ اپنی جو ڈریسنگ اسٹائل ہے اس کو تھوڑا لائٹ کر دیں. آپ جس جگہ پر 2 دن ایک دن سوٹ اپنا 3 پیس سوٹ پہن کر جاتے ہیں، آپ نیکسٹ ڈے بھی وہ پہن کے جائیں، تھرڈ ڈے بھی وہ پہن کر جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے کام کا جو برڈن ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا. یہ بھی تو ہیلپ ہے نا. تو آپ جس بھی پوزیشن پر ہیں، جس بھی جگہ پر ہیں، یو کین آلویز میک اٹ بیوٹیفل. یو کین آلویز ہیلپ دیم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نمبر 3 پر آتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے جی؟ آپ کیسے انٹرنل پیس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ زیادہ اچھے کی امید لوگوں سے کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اکثر سنا ہوگا، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیگیٹو امید ہمیشہ ختم کر دیں، اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو رکھیں. اور یہاں پر میں بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے لوگوں سے اچھی امید کی بالکل بھی توقع نہ کریں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہوں. بالکل بھی عجیب سی باتیں نہیں ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک وہ جو پہلے میں نے مینشن کیا وہ امید ہے کہ آپ انٹرنلی طور پر جو لوگوں سے، اچھے لوگوں سے بھی، تمام لوگوں سے بھی، اللہ سے خاص طور پر، میں اپنے وہ جو فرسٹ امید والی جو بات تھی نا، ایلیمنٹ جو تھا کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو امید رکھیں، پازیٹیو گمان رکھیں اپنے فیوچر کے لیے، لوگوں کے لیے، ہر سچویشن کے لیے، ہر سرکمسٹینسز کے لیے. تو وہ میری ڈائریکٹ جو بات تھی وہ اپنے آپ کے جو ڈیسٹنی پر ہوتی ہے، جو اللہ سے مطلب ہوتی ہے، جو گاڈ سے ہوتی ہے، جو بھگوان سے ہوتی ہے، میں ان سے جو ہے نا ڈائریکٹلی اس حساب سے آپ سے بات کر رہا تھا. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے امید ریٹرن میں کبھی بھی پازیٹیو نہ رکھیں. یعنی آپ نے سنا ہوگا شاید، میں اگر آپ کو یہ بتا دوں تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ تو ہر کسی نے سنا ہوگا. یہ جو کہاوت ہے یہ تو ہر کسی نے سنی ہوگی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سامنے والے سے اس ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آج اس کی مدد کروں گا تو یہ بھی میری مدد کرے گا، آج میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو کل یہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا، آج میں اس کو کھانا کھلاؤں گا تو کل کو میں اس کے گھر جاؤں گا تو یہ مجھے کھانا کھلائے گا، آج میں اس کو جو ہے لفٹ دوں گا تو کل کو مجھے یہ لفٹ دے گا. ہم اس طریقے کی جو امید لگاتے ہیں نا، یہ امید لگانا ان ریٹرن یعنی بدلے، بھلائی کے بدلے. جب آپ کہتے ہیں نا بدلہ لینا، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بدلہ کس سے امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ لوگوں سے. اور اکثر یہاں پر ہم بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی بھلائی کی، اپنی ہیلپ کی، اپنی نیکی کی امید اللہ سے چھوڑ کر، گاڈ سے چھوڑ کر اور لوگوں سے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تب ہمیں بہت ہی جھٹکا فیل ہوتا ہے، ہمیں بہت ہی دکھ فیل ہوتا ہے، ہم بہت شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جی. ہم اچھائی بھی کرتے ہیں اور ریٹرن میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، بھلے ہی اس کو بول کر نہ صحیح، مگر ہم دل و دل میں یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں کہ آج میں اس کی اگر یہ مدد کر دوں گا نا، آج میں اس کو چائے پلا دوں گا تو کل کو میں اس کے شہر کبھی بھی جانا ہوا تو یہ بھی مجھے پلائے گا. بھائی آپ مسافر سمجھ کے بھی تو کسی کو، اللہ کے لیے بھی تو، گاڈ کے لیے بھی، بھگوان کے لیے بھی تو ہیلپ کر سکتے ہیں نا. یا آپ ہمیشہ جو ہے مطلب صرف لالچ کے طور پر، یہ لالچ والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کبھی بھی باہر نکال نہیں سکتے آپ لوگ. اس کو نکال لیں، اس لالچ کے ایلیمنٹ کو نکال لیں. اور یہ جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں، بھلائی کے کام ہیں، نیکی کے ہیں، ہیلپ کے ہیں، اس کا سارا صلہ اللہ سے
रख लें ना, इसकी आप डायरेक्शन सही तो कर लें। आप जो रिटर्न में जो सिला जो मांग रहे हैं, जो बदला मांग रहे हैं, वो किससे मांग रहे हैं? बंदे से। वो दे ही नहीं सकता, उसका कोई कसूर ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकता भाई, वो उसका सिला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। हम क्या करते हैं, हम अपना ये यहाँ पे भी देखें ना, कितनी बड़ा मतलब तज़ाद है हमारी सोच में, हमारी डायरेक्शन ही कितनी गलत है कि हम अपनी अच्छाई का सिला किससे? लोगों से मांगते हैं। अपनी अच्छाई का सिला, उसका बदला किससे मांगते हैं? लोगों से मांगते हैं। और इसी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं कि यार फ़लाँ बंदे की मैंने इतनी हेल्प की, उसने आज मुझे जवाब दे दिया। तो भाई तुम हेल्प की थी, अच्छी बात थी, तो उसका सिला तुम डायरेक्ट बदला जो है वो अल्लाह से मांगते हैं। आज को ये दिन देखने ना पड़ते तुम्हें, बल्कि तुमने जितनी हेल्प की थी उससे दुगनी में अल्लाह तुम्हारी कर देता, उससे 3 गुना ज़्यादा कर सकता था, 4 गुना ज़्यादा कर सकता था। मगर तुमने क्या किया? आपने जो है वो डायरेक्शन ही चेंज कर दी, लोगों से उम्मीद लगा कर बैठ गए, उसका बदले की उम्मीद आप लोगों से लगा कर बैठ गए। तो ये मैं बात कह रहा था कि कभी भी आप जो भी काम करते हैं, अच्छाई वाला, नेकी वाला, किसी की हेल्प करते हैं किसी भी सेंस में, तो उसका बदला बराए करम उनसे ना लगा कर बैठ जाएं। और अगर लगा कर बैठेंगे तो अब अल्लाह ना करे आपको हमेशा ऐसी जो खुशी है वो हमेशा नहीं मिलेगी। ठीक है, वो खुशी आपको सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो बदला जो है हर चीज़ का, ख़ास तौर पे अपने काम का, अपने किसी लोगों की मदद का अल्लाह से लगा कर फिर किया करें, इंशाल्लाह आपको कभी भी दुख महसूस नहीं होगा। ठीक है जी, तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पर दोबारा बात करेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 पर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।